السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو اپنی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 4، ندیم اور صفیہ کا محبت کا امتحان۔ منظر 1، ندیم کی اجاز سے ملاقات۔ ایک سنسان جگہ ندیم اور اجاز آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ندیم: اجاز بھائی، مجھے صفیہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ یہاں کیسے آئی؟ آپ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اجاز: ندیم، اس میں جاننے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ صفیہ میرے ساتھ کراچی سے یہاں آئی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ خود میرے پیچھے پڑی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ندیم: شکریہ اجاز بھائی، مجھے بس اتنا ہی جاننا تھا۔ ندیم چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلا منظر، گلی میں ندیم اور صفیہ کا سامنا ہوتا ہے۔ صفیہ کام سے گھر واپس جا رہی ہے۔ ندیم راستے میں روک لیتا ہے۔ ندیم: صفیہ پلیز میری بات سنو، تم مجھ سے اتنا کیوں بھاگتی ہو؟ میں کوئی ایسا ویسا لڑکے نہیں ہوں، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ صفیہ غصے سے: ندیم، آئندہ میرے راستے میں مت آنا، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ صفیہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور ندیم دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم منظر 3 دیکھتے ہیں۔ اندھیری رات، ندیم کا صفیہ کے گھر آنا۔ رات کا وقت تھا اور ندیم صفیہ کے گھر آتا ہے۔ اس کے دروازے پر آتا ہے اور آہستہ سے دستک دیتا ہے۔ صفیہ سہمے ہوئے لہجے میں: کون؟ ندیم: صفیہ، میں ندیم ہوں، شور مت کرنا، بس 2 باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ صفیہ دروازہ کھولتی ہے۔ ندیم سامنے کھڑا ہے۔ صفیہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ: ندیم، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے پہلے بھی میری زندگی کتنی مشکل ہے، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو میری عزت خاک میں مل کے جائے گی۔ ندیم آہستہ آواز میں: صفیہ میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صفیہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ: ندیم، محبت؟ محبت کچھ نہیں ہوتی، محبت نے ہی مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اجاز نے مجھے دھوکہ دیا، میری ماں اسی صدمے میں دنیا سے چلی گئیں، میں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جا سکتی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ندیم آہستہ لہجے میں: صفیہ، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں تمہیں سوچنے کا وقت دوں گا، لیکن پلیز ایک موقع دو۔ صفیہ خاموشی کے بعد: ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے بھی۔ ندیم خاموشی سے صفیہ کو دیکھتا ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے۔ صفیہ دروازہ بند کر کے اندر آ جاتی ہے۔ صفیہ کا اندرونی کشمکش۔ صفیہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ صفیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے: یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ کیا ندیم میرے لیے تیری طرف سے بھیجا ہوا سہارا، یا یہ بھی ایک دھوکہ ہے؟ یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچھا جی، آج کی ہماری قسط یہاں تک اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط کا چھوٹا سا منظر آپ لوگ مجھے بتاؤ گے، کیا صفیہ ندیم کے جذبات کو قبول کرے گی، یا ماضی کے تلخ یادیں اس کے فیصلے کو متاثر کریں گی؟ اچھا میری بات سن لیں، میرے سے جتنی مسٹیک ہوئی ہیں الفاظ بولنے میں مجھے معاف کر دینا، کچھ بھی غلطی ہے تو مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میری اردو اتنی پرفیکٹ نہیں ہے، میں اب خود کہہ رہی ہوں کہ مجھے اردو صحیح بولنا نہیں آتی، زیادہ مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کافی میرے ریڈرز بھی اس میں شامل ہیں جو سن رہے ہیں، صحیح بتا رہی ہوں۔ اب اچھے سے کامنٹ کرنا، بائے۔